اسرار اقبال، یہ کتاب حسین محمد رضوی نے لکھی ہے۔ خودی اس مفہوم کی حامل اصطلاح نہیں ہے جو خود ستائی جیسی اصطلاحوں میں پائی جاتی ہے۔ تو پھر خودی کیا ہے، کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ حدیث ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آدمی کو کچھ بھی پہچاننے سے پہلے خود کو پہچاننا چاہیے۔ یہ کام نہیں، کارنامہ ہے جو آسانی سے انجام نہیں پاتا۔ ہم سب مرتے دم تک اپنی کارروائی شناخت میں منہمک رہتے ہیں۔ اللہ اور آدمی میں جتنا فاصلہ ہوگا آدمی اتنا ہی نامکمل ہوگا، لیکن اللہ کے قرب سے مراد اللہ میں جذب ہو جانا نہیں ہے۔ آدمی کو بس وہی اختیار کرنا چاہیے جو شخصیت کو مضبوط بنا سکتا ہے، اور وہ سب کچھ نظر انداز کر دینا چاہیے جس سے شخصیت کمزور ہوتی ہے۔ آدمی کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے اس سے، فقر سے، صبر سے، شجاعت سے، کسب حلال سے اور تخلیق سے، اور شخصیت کمزور ہوتی ہے خوف سے، سوال سے، غلامی سے اور نسب پرستی سے۔ شخصیت کو مضبوط بنانے والے محرکات سے تعاون کریں اور کمزور کرنے والے محرکات سے دور رہیں۔ زندگی آگے بڑھتی ہے، اس حرکت کا نام ہے جو کچھ بہت کچھ جذب کر سکتی ہے، اور اپنے سفر کے دوران مسلسل آرزوئیں، لہٰذا فرد کی نشوونما کے لیے آرزوئیں ضروری ہیں۔ اقبال کے تصور کے مطابق خودی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے تجربات سے اپنے آپ کو مستحکم کرے اور اپنے تحقیق اور تکمیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ سفر اور مسلسل سفر کو کسی منزل پر ختم نہیں کرے، یعنی سکسیس از اے جرنی، اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن۔ رہنورد شوق کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، اور کوئی مقام اس کے لیے انتہائی راہ کا حکم نہیں رکھتا۔ یعنی خودی کو احساس ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ آدمی کی زندگی میں روحانیت اور مادی عناصر کی ہم آہنگی ہونی چاہیے، جس کے بغیر آدمی کی فطرت درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتی۔ صرف تن کا خیال رکھنے سے آدمی مجبور اور محصور ہو جاتا ہے۔ مقاصد کی لگن کے لیے علامہ اقبال نے عشق کی اصطلاح استعمال کی ہے، جس کا ولولہ انسان کی فطرت میں ابلا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال اور مولانا روم عشق کو زندگی کی بڑی ہی عظیم قوت سمجھتے ہیں، جس کی حقیقت کے اظہار سے زبان معذور ہے۔ سوال یا گدائی یا بھیک مانگنا، ان برائیوں سے خودی کمزور ہوتی ہے۔ خودی کا تقاضا ہے کہ فرد اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کے ساتھ انہیں جد و جہد محنت کے ذریعے بروئے کار بھی لائے۔ عشق اور سوز دل سے بیگانگی کے باعث یہ علم و ہنر آدمی کی جگہ مشین کو دے چکا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو نامناسب نہ ہوگا کہ آدمی بھی مشین بن گیا ہے، ایک جاندار مشین بن گیا ہے، جسے جانور بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جانور تو وفادار اور بامروت ہو بھی سکتا ہے۔ یہ جاندار مشینیں مل جل کر نہیں رہ سکتی، شانے سے شانہ ملا کر کام نہیں کر سکتی، یہ صرف کچل سکتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہیں، پیس سکتی ہیں۔ اس ظاہر پرست دنیا میں دل کی بات کوئی نہیں سنتا۔ دل انسان کو واقعی انسان بنا کر عشق کے ذریعے عقل کی چہرہ دستیوں پر قابو پانا چاہتا ہے، لیکن اس کا مشورہ ہنس کر ٹال دیا جاتا ہے۔